الحمد للہ ذی الجلال والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاسفیاء وصحابہ الاذکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، جس مبارک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اے مومنو تم میں یک جماعت ہو، یک طبقہ ہو، یک ٹیم ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بلائے بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ لوگ حکم دیتے رہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے رہیں لوگوں کو برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا یا الفاظ کی ترجمانی رہی جسے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی بات الدعوۃ الی الخیر، خیر کی طرف بلانا۔ دوسری بات الامر بالمعروف، معروف یعنی نیکی کا حکم دینا۔ اور تیسری بات النہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ تو ان 3 اہم کاموں کے لیے مسلمانوں کے اندر ایک خاص طبقہ رہے، ایک جماعت رہے، ایک گروپ رہے، ایک ٹیم رہے۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ تینوں کام فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اگر فرض عین ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ یا ایک گروپ یہ کام کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کہ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اُدْعُوا إِلَى الْخَيْرِ وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اے مومنو تم سب مل کر یہ کام کرو، کیونکہ یہ کام اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، نزاکت کی ضرورت ہے، اور برمحل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کون سا طبقہ ہے یا کون سی جماعت ہے جو ان 3 کاموں کو انجام دے سکتی ہے؟ ویسے تو جزوی طور پر ہر مسلمان یہ کام انجام دے سکتا ہے، مگر اس کام کو ذمہ داری کے طور پر انجام دینا یہ علماء کرام ہی کے لیے مناسب ہے، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہوں، جو واعظ و نصیحت کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ادعو الی سبیل ربک،
بالحکمتی والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے میرے محبوب، آپ لوگوں کو آپ کے رب کی طرف دعوت دیجیے، رب کی طرف بلائیے، مگر اس بلاوے کے اندر، اس دعوت کے اندر 3 باتوں کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ الحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، موقع کی نزاکتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے مخاطب کی حالت اور کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے دعوت دیجیے۔ اور دوسری چیز الموعظہ الحسنہ، بہترین نصیحت، یعنی نصیحت بھی پیش کی جائے اور سامنے والے کی دل شکنی بھی نہ ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ورنہ وہ واعظ جو سامنے والے کا دل توڑ دیتا ہے وہ اسے راہ حق پر تو نہیں لا سکتا، بلکہ اسے معاند بنا دیتا ہے، ضدی بنا دیتا ہے اور شریر بنا دیتا ہے۔ تو پہلی چیز حکمت، اور دوسری چیز بہترین نصیحت، اور پھر جب وہ بحث و مباحثے میں اتر آئے، آرگومنٹ کرنے لگے، تو اس کا جواب دینا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے محبوب، جو آپ کے مخاطب ہوں گے، جن سے آپ خطاب کریں گے، جن سے آپ ایڈریس کریں گے، اگر وہ آپ سے جدال کریں، بحث کریں، تو ان کے بحث کا جواب دیجئے۔ کیسے طریقے سے دیجئے؟ باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں کمالات بدرجۂ اتم پائے جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو نبیوں کے وارث قرار دیا ہے۔ آخر ایسا کیوں کہا؟ صرف اس لیے کہا کہ انبیاء کرام کا جو کام ہے یہ کام علماء کرام انجام دیں گے۔ ہر ایرا غیرہ، ہر اتو نتو، ہر ان پڑھ جاہل یہ کام نہیں انجام دے سکتا۔ اگر ہر ایک اس میدان میں اتر جائے تو پھر اس میدان کی نفاست، اس میدان کی پاکیزگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر ایک من مانی کرنے لگے گا اور پھر شریعت کا مذاق ہو جائے گا۔ کیونکہ مسائل بیان کرنا یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں۔ واقفیت کے بغیر ہر ایک مسائل بیان کرنے لگے، دین کو سمجھانے لگے، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ کسی بھی سائنس کو سمجھانے کے لیے، کسی بھی علم کو سمجھانے کے لیے اس علم کے ماہرین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ کسی یونیورسٹی میں جائیے، وہاں پر جو تاریخ کا شعبہ ہوگا، ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، وہاں پر تاریخ کے ماہروں سے کام لیا جائے گا، اور جہاں زبان کا شعبہ ہوگا وہاں زبان کے ماہروں سے کام لیا جائے گا، اور جہاں حساب کا شعبہ ہوگا، ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس جہاں ہوگا، وہاں حساب کے ماہروں سے کام لیا جائے گا۔ جہاں شعبہ اقتصاد ہوگا، اکنامک ڈپارٹمنٹ، وہاں اکانومی کے، اقتصاد کے ماہروں سے کام لیا جائے گا۔ مگر یہ ایسا المیہ ہے کہ علم دین کی جب بات آتی ہے تو علماء کرام سے رجوع کرنے کے بجائے اکثر لوگ اپنی ہی جانب سے مسائل بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور بالکل ڈرتے نہیں کہ کہیں ہم غلط سلط نہ بتا دیں۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ منکم میں جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس کام کو انجام دیں۔
کیونکہ یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ علماء کرام کا کام ہے جو علم دین میں دسترس حاصل کریں اور علم کے ساتھ ان کے پاس تقوی کی دولت بھی رہے، اخلاص بھی رہے، امانت داری بھی رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام میں بعض حضرات کو بعض کاموں کے لیے مخصوص کر دیا۔ علم میراث کے لیے زید بن ثابت کی طرف اشارہ کیا، اور علم تفسیر کے لیے عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کیا، عبداللہ بن عباس کی طرف اشارہ کیا، اور شرعی مسائل کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابہ کرام کے اندر ایک ایک علم کے اسپیشلسٹ ہوں، اس علم کے خاص لوگ ہوں، تو بعد والے دور میں تو اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال پروردگار عالم نے سمجھایا کہ مسلمانوں کے اندر ضرور ایک ایسی جماعت رہے، ایسی ایک ٹیم رہے جو دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ تو وہ دین کو قائم رکھنے کے لیے جن 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ان 3 چیزوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اب ہمیں ہر ایک رکن پر، یعنی اشاعت دین کے سلسلے میں، ابقائے دین کے سلسلے میں، دین کو قائم رکھنے کے سلسلے میں جن 3 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا، وہ ایک ایک بات گویا اس سلسلے کا ایک ایک رکن ہے، ایک ایک پلر ہے۔ تو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دینا۔ خیر کیا ہے یہاں پر؟ خیر تو ایک مطلق لفظ ہے، ہر اچھے کام کو خیر کہا جاتا ہے، مگر کفر کے مقابلے میں خیر ایمان ہے، شرک کے مقابلے میں خیر توحید ہے، گناہ کے مقابلے میں خیر نیکی ہے۔ تو لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی غیر مسلم پہ آپ بوجھ ڈالیے اور زبردستی اسے اسلام کی طرف لے آئیے، یہ حکم ہرگز نہیں دیتا۔ مگر اسی وقت اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ غیروں سے اپنے دین کو چھپائیے۔ جب تک ہم غیر کے سامنے اپنے دین کو پیش نہیں کریں گے، ہمارا غیر ہمارے دین کو کہاں سے جانے گا؟ ہمارے دین کی حقیقت سے کیسے باخبر بنے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا ہے، کیسے انداز سے پیش کیا، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ جب پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں بلا کر آپ ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، شرک و کفر کی وجہ سے جو برا انجام ہونے والا ہے اس سے ڈرائیے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان سے منسلک قبیلوں کو بلایا اور خود پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے۔ ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانشمندی پہ غور کیجیے۔ میرے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلاتے ہی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کلمہ ہے، اس کلمے کو پڑھ لو، بت پرستی کو چھوڑ دو، ایسا ہرگز نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے دل میں یہ اعتماد پیدا کی، کیونکہ جب دلوں میں یہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو باتوں کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے، بالخصوص علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی سچائی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں یہ اعتماد پیدا کریں۔ کیونکہ اگر علماء ہی خیانت،
جھوٹ اور چال بازی میں مبتلا رہیں گے تو عوام ان پر کیا اعتماد کر سکے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب و غریب بات کی خبر دے رہا ہوں، وہ خبر تمہارے لیے قابل تسلیم نہیں ہے، انبلیویبل ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ پہاڑ کے پچھلے حصے میں ایک فوج ہے جو حملے کے لیے آ رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مکے والوں پر کوئی حملہ کرنے کے لیے اس طرح آ جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی یہ خبر ایسی ہے جسے ہم مان نہیں سکتے، مگر جب یہ خبر آپ کی زبان سے نکلتی ہے تو ہم ضرور تسلیم کریں گے۔ کیوں؟ ما جربنا علیک کذبا قط، آج تک آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹی بات نہیں سنی، آپ کی سچائی پر ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ دن کے اجالے میں سورج کے وجود کا جتنا اعتماد ہوگا اس سے بڑھ کر اعتماد ہے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ تو جب لوگوں کا یہ اعتماد دیکھا تو بڑی حکمت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمے کو پیش کیا، اللہ کی الوہیت، وحدانیت اور اپنی رسالت کو پیش کیا۔ تو اسے کہتے ہیں حکمت۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ یدعون الی الخیر، مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ، اہل علم کا طبقہ، دانش مندوں کا طبقہ، حکمت والوں کا طبقہ، دین سے واقفیت رکھنے والوں کا طبقہ، وارثین رسول کا یہ طبقہ، یہ لوگ اسلام کی طرف بلائیں۔ یہ کام غیر عالم بھی کر سکتا ہے، مگر اس کے مخصوص دائرے میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم مجھ سے بحث کرنے لگے تو اس کی ٹیڑھی باتوں کا جواب نہ دے کر یہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے یا شرمندہ ہو جائے۔ لہٰذا ہر ایک اپنے اپنے درجے کے مطابق یہ کام انجام دے سکتا ہے، مگر مجموعی طور پر یہ کام اہل علم کا ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، یعنی اسلام کی طرف دعوت دیں، کیونکہ اسلام کی طرف دعوت دینا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ بس ہم دعوت دے سکتے ہیں مگر مجبور نہیں کر سکتے۔ مسلمان حکمرانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں، مگر کسی حکمران نے نہ کسی یہودی پہ بوجھ ڈالا، نہ کسی نصرانی پہ بوجھ ڈالا، نہ کسی مشرک کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ کلمہ پڑھ لے، بلکہ ہر ایک کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے۔ اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو ہم زبردستی اسے مسلمان نہیں بنائیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو پہلا کام خیر کی طرف بلانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو صلاحیت دی ہے تو اپنی صلاحیت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں پیش کریں۔ یہ ایک دعوت زبانی ہوتی ہے اور دوسری دعوت زبان سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے کردار سے ہوتی ہے۔ ہمارا کردار اتنا پاکیزہ ہو کہ غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے رویے کو دیکھ کر خود ہی متاثر ہو جائے اور خود ہی آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ لے، جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ ایک پہلوان نے جب کہ آپ اس کو گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، جب اس نے تھوکا تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں،
پھر وہ پہلوان کہتا ہے کہ جب میں آپ کے خوابوں میں آ گیا تو آپ نے مجھے کیوں چھوڑ ڈالا؟ آپ تو ایک عقل مند آدمی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری تیری لڑائی کسی خاص غرض کے لیے نہیں تھی، میری تیری لڑائی رب کے لیے تھی۔ جب تو نے میری بے عزتی کی تو میرے نفس نے چاہا کہ تجھ سے انتقام لے، تب یہ لڑائی رب کی خاطر نہیں نفس کی خاطر ہو گئی۔ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے میں کسی پر حملہ کروں یا میری خاطر کسی کو میں ہلاک کر دوں، یہ میں نہیں چاہتا۔ میں جو بھی کروں گا میرے رب کے لیے کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اخلاص کو دیکھ کر وہ غیر مسلم پہلوان اتنا متاثر ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اپنے کردار کے ذریعے بھی اوروں کو متاثر کرنا ہے۔ یاد رکھیے جتنا بھی دین پھیلا ہے یہ صحابہ کرام کے اخلاق کی وجہ سے، اولیاء کرام کے اخلاق کی وجہ سے، مسلمانوں کی امانت داری کی وجہ سے مذہب اسلام پھیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یدعون الی الخیر، یعنی مسلمانوں میں یہ گروپ رہے، ایک جماعت رہے جو لوگوں کو خیر کی طرف، اسلام کی طرف بلاتی رہے۔ یعنی یہ کام ہم بڑی حکمت کے ساتھ انجام دیتے رہیں، اور اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کی برائی چاہیں، بلکہ ہر ایک کی بھلائی چاہنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک سیدھے راستے پہ آ جائے اور ہر ایک جنت کا حقدار بن جائے۔ پھر دوسری چیز وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دینا۔ معروف کا معنی ہے جانی پہچانی چیز۔ معروف کا لغوی معنی ہے جانی پہچانی چیز، مگر یہاں پر نیکی کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت، اولاد کی تربیت، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، مہمان نوازی، یہ ساری چیزیں معروف کے لفظ میں داخل ہو گئیں۔ تو پتہ چلا کہ جو نیکی ہے وہ تمہاری جانی پہچانی چیز رہے۔ تم جانو تو نیکی کو جانو، تم پہچانو تو نیکی کو پہچانو، تم آگے بڑھو تو نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ تو نیکی کا حکم دینا، پہلے خود کو حکم دے نیکی کا، اپنے گھر والوں کو دے، اپنے ساتھیوں کو دے، اور پھر جہاں جہاں نیکی کا حکم دینے کا موقع ملے نیکی کا حکم دیتا رہے۔ مگر نیکی کا حکم دینے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ وہ نیکی ہم خود کرتے رہیں۔ اگر ہم نہ کریں تو پھر ہم اس آیت کا مصداق ہو جائیں گے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود کو بھول جاتے ہو۔ تو نیکی کا حکم دے۔ تو نیکی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جن جن کاموں کے انجام دینے کا حکم دیا ہے وہ کام نیکی ہے۔ اور تیسری چیز یا تیسرا فریضہ ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں۔ منکر کا مطلب ایسی چیز جسے ہم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، unknown thing کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو برائی کو منکر کہہ کے ہمیں بتایا گیا کہ برائی سے تم اس طرح دور رہو جس طرح کسی اجنبی، غیر معروف، unknown چیز سے تم دور رہتے ہو۔ یعنی برائی گویا ایسی ہو جائے کہ اسے تم پہچانو بھی نہیں۔ تو پہچانو بھی نہیں کا مطلب جب ہم نہیں پہچانیں گے تو برائی سے ہم کیسے پرہیز کریں گے؟ تو یہ پہچانے بغیر رہنے کا مطلب اس سے دوری اختیار کرنا ہے۔ جس طرح ہم کسی کو پہچانتے ہیں تو آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں،
اس سے بغلگیر ہوتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کی حالت دریافت کرتے ہیں، اور جس کو نہیں پہچانتے اس سے تو ہم دور دور ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح برائیوں سے تم دور رہو۔ تب یہ 3 اہم فریضے، ان 3 اہم فریضوں کو اللہ کے نبیوں نے انجام دیا، اور پھر یہ ذمہ داری مسلمانوں پر بھی رکھی گئی ہے کہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مگر چونکہ سارے مسلمان اسے انجام نہیں دے سکتے، اس لیے علماء کرام کا طبقہ اس کام کو انجام دے گا، ورنہ جزوی طور پر تو یہ کام ہر مسلمان انجام دے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ نماز پڑھ، یہ نہیں کہے گا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں کس طرح میرے بیٹے کو کہوں کہ نماز پڑھ لے۔ اسی طرح آپ کا پڑوسی شرابی ہے، آپ سے اس کی دوستی ہے، تو آپ اس کو منع کر سکتے ہیں کہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے، شراب پینے میں دنیا بھر کے نقصانات ہیں۔ اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں عالم نہیں ہوں، کس طرح میں برائی سے روکوں۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا جزوی طور پر سارے مسلمان کریں، مگر کلی طور پر اسے اپنا عہدہ اور منصب بنا کر جو لوگ اس کام کو انجام دیں گے وہ علماء کرام۔ جیسا کہ کسی بیمار کا علاج کرنا یہ ڈاکٹر کا کام ہے، ہر ایک بیمار کا علاج نہیں کر سکتا، مگر اسی وقت کسی کو سردی ہو گئی تو آپ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سردی ہو گئی، گرم پانی کا استعمال کیجئے۔ آپ کو بلغم ہو گیا، آپ دودھ میں ہلدی ملا کے پی لیجئے۔ میں کیسے کہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ یعنی آپ کے درجے کے مطابق آپ جس طرح دنیا کا ہر کام انجام دیتے ہیں، اسی طرح دین کا ایک کام بھی آپ اپنی حیثیت کے مطابق انجام دے سکتے ہیں، مگر اسے عہدہ بنانا، منصب بنانا یہ صرف علماء کو زیب دیتا ہے، عوام کے لیے مناسب نہیں۔ تو ان باتوں کو ذکر کر کے پروردگار عالم نے کہا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی جو ان 3 کاموں کو انجام دیتے ہیں اور ان 3 کاموں کے انجام دینے میں علماء کی مدد کرتے ہیں، اور اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے متعلقین کے ساتھ ان 3 کاموں کو جو انجام دیتے ہیں وہ کامیاب۔ پتہ چلا کہ یہ امت مسلمہ اس وقت تک کامیاب رہے گی جب یہ تینوں کام امت انجام دیتی رہے۔ اگر ہم اس کام کو انجام دینا چھوڑ دیں، ہم اپنے غیروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ مسلمان بنے یا نہ بنے، ہمیں کیا غرض ہے، بلکہ ہمارے دل میں فکر ہونی چاہیے کہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کر سدھر جائے، مگر اسی وقت ہم دباؤ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اسلام کو قبول کرنا یہ ہر ایک کی رغبت ہے۔ رغبت کے بغیر کوئی مسلمان بھی ہو جائے تو مسلمان نہیں ہوتا، اور اسی طرح برائیوں کو دور کرتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے نفرت کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور وہ ایمان میں کمزور درجہ رکھنے والے کا کام ہے، یعنی جس کا ایمان کمزور ہے وہ زبان تک نہیں کھول پائے گا۔ یہاں پر علماء کرام وضاحت کرتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا یہ بادشاہوں کا کام ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، اور زبان سے روکنا یہ علماء کرام کا کام ہے، اور دل سے کراہت کرنا یہ وہ لوگوں کا کام ہے جو اپنی زبان سے سمجھانے کی لیاقت نہیں رکھتے، مگر ہر ایک اپنی زبان تو کھول سکتا ہے۔ اگر انسان سے ڈر کر زبان نہ کھولے تو
تو وہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس حدیث پاک کی وضاحت یوں بھی کی گئی ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکنے کا مطلب، اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، تو اپنی بیوی بچوں کو ہاتھ کے ذریعے یعنی ان کی تربیت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سزا دے کر بھی برائی سے روک سکتا ہے۔ اگر بچہ جھوٹ بولتا ہے تو باپ اسے سزا دے سکتا ہے، سزا دے کر اسے جھوٹ سے روک دے۔ اب رہا زبان سے بولنا، یہ دیگر رشتہ دار، دیگر ملنے والے ہیں کہ انہیں تو سزا نہیں دے سکتا، اگر سزا دے گا تو جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، تو وہاں زبان سے سمجھائے۔ ہاں اگر ایسا سرکش مل جائے کہ سمجھائیں گے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے گا، اور ایسا ضدی ہے کہ سدھرے گا ہی نہیں، تو اس سے دوری اختیار کر لے، کنارہ کشی اختیار کر لے۔ بہرحال جب تک ہم ان فریضوں کو انجام دیتے رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے مومنو، اس کام کو انجام دو، مگر عہدے اور ذمہ داری کے لحاظ سے تم سب کے سب یہ کام نہیں کر سکتے، اسی لیے منکم امتن، تم میں سے ایک ٹیم یا ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہو جو اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ تو اس کام کو انجام دینے کے سلسلے میں جس ہستی کو نمونہ بنانا ہے، وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، جنہوں نے عرب کے بدھوؤں کو، بدتمیزوں کو، جاہلوں کو ایسے سدھارا کہ وہ دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گئے۔ شاعر کہتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ انداز میں صحابہ کی اس طرح تربیت کی کہ صحابہ کی پچھلی زندگی بتا رہی ہے کہ وہ گمراہی، خیانت، ظلم اور ہر قسم کی برائی میں ملوث تھے، مگر جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں نسبت ہوئی تو اس کے بعد والی زندگی بتا رہی ہے کہ وہ زمین پر ہونے کے باوجود آسمان کے ستاروں کے لیے قابل رشک ہے۔ ہدایت، حکمت اور تقوی کے ستارے بن کر وہ زمین پہ چمکنے لگے۔ آیت کریمہ ختم ہوئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مومنو تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، جنہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس روشن دلائل کے آ جانے کے باوجود، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہی ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پروردگار عالم نے تفریقہ بازی سے منع کیا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات غور طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، بلکہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو کون سے لوگ ہیں جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے؟ وہ یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے دنیا کی خاطر، نفسانیت کی خاطر، حکومت کی خاطر، بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے سرمایے پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے اپنا اپنا ایک مسلک بنا لیا، اپنا اپنا ایک طریقہ بنا لیا، بلکہ انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی طرح طرح کی تحریفیں کیں اور کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر فرقہ
دوسرے فرقے کو گالی دینے لگا، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی قرار دینے لگا، تو پروردگار نے کہا کہ اے مومنو، تمہاری طاقت اتحاد کے اندر ہے، تمہاری قوت اتفاق کے اندر ہے، تم مل جل کر رہو، جیسا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مومنو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اگر تمہارے اندر ہلکے پھلکے اختلافات ہیں تو ہوا کریں، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات تھے، مگر وہ اختلاف انہیں فرقہ واریت کی طرف نہیں لے گیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس بینات، روشن دلیلیں آ گئیں۔ دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود وہ لوگ بس اپنے ہی خیال پہ جمے رہے، اپنی ہی ضد پہ اڑے رہے۔ اے مومنو تم ایسے نہ ہو جاؤ، جب تمہارے پاس دلیل آ جائے تو تم دلیل کو تسلیم کر لو، جب تمہارے سامنے ثبوت آ جائے تو تم اس ثبوت کو تسلیم کرو۔ ہم صحابہ کی زندگی میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی صحابی کوئی عمل کر رہا ہو، جب دوسرا صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے اور کہے کہ تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے، تو صحابی فوراً اسے مان لیتا تھا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اتنے دن تک اس بات پہ عمل کر رہا ہوں، کیونکہ اپنے عمل کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ ان کے پاس حیثیت تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی حیثیت تھی۔ تب مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی قائم کریں۔ مسلمانوں کے اندر الگ الگ مسلک ہوں گے، مگر یہ مسلک اگر فروعی اختلاف کی وجہ سے ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر یہ اختلاف دنیاوی غرض کے لیے ہو، سیاست کے لیے ہو، تو یہ شیطانی اختلاف ہے۔ ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، اور 4 اماموں کو ماننے والے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہلاتے ہیں۔ یہ اختلاف مذموم اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف استنباط کی بنیاد پر ہے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کسی سیاسی مکاری کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسے اختلافات صحابہ کرام کے درمیان بھی تھے۔ اب جو شخص قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکتا ہو وہ تو مسائل کو نکالے گا اور اس پہ عمل کرے گا، مگر جس میں وہ صلاحیت نہ ہوگی تو وہ کرے گا کیا؟ اسے لازمی طور پر تقلید ہی کرنا پڑے گا، تقلید ہی میں اس کی سلامتی ہے۔ لہٰذا ان اماموں کی تقلید کی وجہ سے اگر ہمارے نام 4 ہوئے ہیں، نام تو 4 ضرور ہوئے ہیں، مگر ہم الگ الگ نہیں ہوئے۔ کوئی حنفی شافعی کو گمراہ نہیں بتاتا، کوئی شافعی حنفی کو جہنمی نہیں بتاتا، بلکہ حنفی امام نماز پڑھائے تو شافعی اس کی تقلید، اس کی اقتداء میں نماز ادا کر لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص حنفی ہے، وہ شافعی عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو ضرور لا سکتا ہے۔ کوئی مرد شافعی ہے، وہ حنفی عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو ضرور لا سکتا ہے۔ تو اسی اختلاف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو وہ اختلاف جو تدبر، تفکر اور استنباط کی وجہ سے ہوا، وہ اختلاف محمود اختلاف ہے، اچھا اختلاف ہے۔ مگر جو اختلاف تعصب کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے ہوا، وہ اختلاف مذموم اختلاف ہے۔ تو یہاں پر جس اختلاف سے منع کیا گیا ہے وہ شیطانی اختلاف ہے، جس میں ہر ایک ہٹ دھرمی کرتا ہے اور دوسرے کی مذمت صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ میرے راستے پہ نہیں آئے۔ مگر یہاں پر ائمہ کرام کا اختلاف، علماء شریعت کا جو اختلاف ہے،
اس اختلاف کے اندر یہ عالم دوسرے عالم کی مذمت نہیں کرتا، بلکہ ہر عالم دوسرے عالم کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ مذموم اختلاف جو یہود و نصارہ کے درمیان تھا، اسی طرح چند مسلمانوں کے اندر بھی یہ برائی ہے کہ وہ بس اپنے استاد کو برحق مانیں گے اور دوسرے علماء کی تذلیل بھی کریں گے، ان کی اہانت بھی کریں گے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی صرف ایک عالم کو مان کر دوسرے علماء کو برا بھلا کہنے لگے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر عالم کا ایک الگ فرقہ بن جائے گا۔ اگر کسی محلے میں 4 عالم ہیں، 5 عالم ہیں، تو 5 فرقے ہو جائیں گے اور لڑائیاں برپا ہو جائیں گی۔ تو اس طرح ٹیم بازی، جماعت بندی سے اسلام نے منع کیا ہے اور کہا کہ اس طرح کی اختلافات نہ کرو، اور جب دلائل سامنے آ جائیں، صحیح بات سامنے آ جائے تو اسے تسلیم کر لیا کرو۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، تو اس طریقے سے مسلمانوں کی قوت ٹوٹ جاتی ہے اور مسلمان دوسروں کے زیر اقتدار ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اندر اتحاد رہے، اتفاق رہے، تو پھر مسلمان ہمیشہ عزت اور وقار کی زندگی گزاریں گے۔ نئی آیت شروع ہو رہی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید اور چمکتے رہیں گے اور بہت سے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ تو یہاں دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو پروردگار عالم نے اختلاف، تفریقہ بازی، آپس کی دشمنی، گروہ بندی سے منع کرنے کے بعد قیامت کا ذکر کیا۔ گویا پروردگار عالم یہ جتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی اس دنیا تک محدود نہیں ہے، تم اس دنیا کے لیے لڑ رہے ہو، دنیا کے لیے سچے کو جھوٹا بتا رہے ہو، دنیا کے لیے جھوٹے کو سچا بتا رہے ہو۔ یہ دنیا ہی تمہاری پوری زندگی نہیں ہے، یہ ایک دن آنے والا ہے، محشر کا دن برپا ہونے والا ہے، قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ یہاں سفید ہو جانا اور کالے ہو جانا یہاں رنگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں نورانیت اور بے رونقی کی بات ہے۔ تبیض وجوہ کا مطلب بہت سے چہرے نورانیت سے چمکتے ہوئے ہوں گے، بھلے ان کے چہرے کا رنگ کالا ہوا کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی مسلمان جن کا رنگ کالا ہے، ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، ایمان کے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور بہت سے کفار جن کے چہروں کا رنگ دنیا میں سفید تھا مگر کفر کی وجہ سے ان کے چہروں پہ بے رونقی رہے گی۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ وضو کی پابندی کرتے ہیں، وضو کے اثر سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جو لوگ وضو سے محروم تھے ان کے چہروں میں وہ رونق نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، بے رونق ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے؟ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی مگر تم کافر بن گئے، تو اس کے نتیجے میں آج تمہارے چہرے پر بے رونقی طاری ہو گئی ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تم کفر کیا کرتے تھے، اس کفر کی وجہ سے عذاب کو چکو۔ پہلا عذاب یہ ہے کہ تمہارا یہ چہرہ بے رونق ہو گیا، پھر اس کے بعد قسم قسم کا عذاب تمہیں چکنا پڑے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے،
ایمان کی سپیدی جن کے چہروں پہ ہوگی، ففی رحمت اللہ، وہ لوگ تو اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اللہ کے کرم میں رہیں گے، انہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں چہرہ دھوتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، بہت بہتر ہے۔ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اے اللہ جس دن بہت سے چہرے چمکیں گے اور بہت سے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اے مولا اس دن میرے چہرے کو تو چمکا دے، بیض وجہی، میرے چہرے کو تو چمکا دے۔ وضو جب کر رہے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں تو بالکل مطابق ہے، کیونکہ وضو میں جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن چہرہ چمکنے لگے گا، تو وہاں چمکنے لگے گا، اس چمک کی فریاد ہم دنیا میں کریں تو مولا تعالیٰ کا ضرور کرم ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، وہ اللہ کی آیتیں ہیں، اے مصطفیٰ ہم ان آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ، نتلوہا علیک، ہم تلاوت کریں آپ پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی ہے کہ ہر ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، ہماری ہی آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، مگر کس کی خاطر تلاوت کرتے ہیں؟ نتلوہا علیک، آپ کو سنا رہے ہیں، آپ پر تلاوت کرتے ہیں کا مطلب آپ کو ہم سناتے ہیں، بالحق، ہماری آیتیں حق پر مشتمل ہیں، ہماری ہر آیت کے اندر حق ہی حق ہے، وہاں باطل کا گزر نہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ عالمین کے ساتھ یعنی اپنی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی آگے کی آیت میں جو بتایا گیا کہ چند چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اور چند چہرے بے رونق اور کالے ہو جائیں گے، انہیں عذاب دیا جائے گا۔ کوئی ان باتوں کو سن کر دل میں یہ خیال کر سکتا ہے کہ یہ تو ظلم ہو گیا، کہ کسی کو رحمت میں بھیجا گیا، کسی کو عذاب میں ڈال دیا گیا۔ تو مولا تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ جن کے چہرے کالے اور بے رونق ہوئے وہ ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کا کرتوت کیا تھا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے پوچھا جائے گا تم مومن بننے کے بعد پھر کافر ہو گئے، یعنی ایمان ملنے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا، اتنا بدترین کام انہوں نے کیا، تو ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو انصاف ہے۔ ہاں، مومن کو بھی اسی درجے میں رکھا جائے، کافر کو بھی اسی درجے میں رکھا جائے، مومن کو ایمان کا صلہ نہ دیا جائے تو یہ حق تلفی ہو جائے گی۔ لہٰذا انصاف یہی ہے کہ وہاں ظلم نہ ہو۔ تو یہ جو دو فرقے کیے گئے، ایک فرقہ چمک والوں کا ہے، دوسرا فرقہ بے رونقی والوں کا ہے، یہ جو تقسیم ہے یہ انصاف پر مشتمل ہے، اس میں کسی قسم کا ظلم نہیں ہے۔ لہٰذا سنو، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا پسند نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم کیوں کرے گا؟ اس کو ظلم کرنا پسند نہیں ہے، اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہے، کیونکہ ظالم اسے کہیں گے جو ایسا کام کرے جو اس کا نہ ہو دوسرے کا ہو۔ یعنی میرے گھر میں بیٹھنے کے بجائے دوسرے کے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں تو یہ میرا ظلم ہو جائے گا کہ میں نے دوسرے کی ملکیت پر قبضہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے زمین و آسمان، تو سب اسی کا ہے، تو پھر اس سے حدود سے ظلم ممتنع ہے، ناممکن ہے۔ لہٰذا اللہ
ظالم بھی نہیں ہے، وہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کر رہا ہے، اور محشر کے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے یہ ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ عدل و انصاف کی وجہ سے ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کو کرونا کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پہ قائم رکھ۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اور ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔